میں قاری نصیر صاحب جہاں بھی موجود ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ محفل آپ کی سجائی ہوئی ہے تو سٹیج پہ جلوہ فروز ہو جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو آپ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو یہ ہمارا پروگرام بھی بالکل کسی کام کا نہیں ہے، تو مہربانی کریں آپ اسٹیج پہ آئیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے محترم المقام مولوی اشرف صاحب جو آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو روشن کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں اپنے آج کے آخری مقرر ان کو دعوت دینے سے پہلے میں قاری صاحب کو کہوں گا کہ وہ سٹیج پہ آ جائیں، قاری نصیر صاحب۔ کس کی دعوت سن تو رہی جہاں پڑھا کر لکھنا نہیں آتا، میری جاں پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر۔ پیدا ہو تیرے بحر کی موجوں میں تلاطم، تو شاعر مشرق کے بھی دیوان پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آتا میری جاں پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آساں پڑھا کر۔ واقعتاً ہی آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس بندے نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، پس پش ڈال دیا، اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیا ہے۔ آج ہم تان و تشنیع کرتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر جو فقدان ہے، جو بحران ہے، جو ملک کی حالت ہے، یہ ہمارے حکمرانوں نے کی ہے۔ نہیں، اگر قرآن کی اس آیت کو پڑھ، سمجھ، سوچ کر، فکر کر کے پڑھ تو ہمیں یہ قرآن سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس بات کی طرف یاد دہانی کراتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا۔ آج تو نے قرآن کو بلا دیا، آج تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج تو نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، آج تو نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے تیری دنیا کو تنگ کر دیا، تیری معیشت کو تنگ کر دیا، تیرے گھر سے برکت کو ختم کر دیا۔ آج تو قرآن پڑھنے والا بن جائے، آج قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے، قرآن کو صبح شام پڑھنے لگ جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے، اللہ کی رحمتیں صبح بھی آئیں گی، شام بھی آئیں گی، مشرق سے بھی آئیں گی، جنوب سے بھی آئیں گی، ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ یہیں پر بس نہیں، قرآن نے یہاں تک بھی کہہ دیا جو قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ ان کی دنیا کو تو تنگ کر لیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا بھائیو، کل قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہی لوگ ہوں گے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن سے پس پشتی اختیار کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کا ذکر اپنے دلوں میں محفوظ نہیں کرتے۔
کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو اندھے منہ سے اٹھائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم ہوگی۔ برکتیں ختم ہونا سب سے جو ہمارا جرم ہے، جو ہم نے گناہ کیا ہے، وہ یہی ہے۔ وہ قرآن گھر میں جا کے دیکھیے، پڑھیے، سوچیے، فکر کیجئے۔ وہی قرآن کتنے مہینے ہو گئے اس گلاب کو کھول کے پڑھا ہے ہم نے، اس گلاب کے اوپر جو مٹی پڑی ہے اس کو صاف کیا ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارا عزیز، ہماری بہن کوئی فوت ہو جائے گی، اس کے اوپر مٹی ڈالنا وہ فرض ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا۔ آج تو قرآن کی مٹی کو صاف کر کے اپنے دل کے اندر قرآن کو محفوظ کر لے، رب کائنات کی قسم ہے یہ قرآن تیرے لیے میرے لیے سفارش بن جائے گا۔ آج یہ محفل سجی ہے، یہ ہمارے طلباء کرام نے اور قاری نصیر صاحب کی محنت نے ان بچوں کو یہاں تک پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ میں قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ان علماء کرام کی، قراء کرام کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان سے پوچھا کریں، یہ بچوں کی آمین کروا لینا، بچوں کی حوصلہ افزائی کروا لینا، لیکن استاد کو پوچھنا نہیں ہے یہ کہاں کا ہے۔ تو اس لیے میری مؤدبانہ انتظامیہ سے بھی، اور جس بچے کا طالب علم اس مسجد سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے جائے، ان کا سب سے پہلا فرض بنتا ہے، بھائیوں ہمیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں آ کر ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، دعا دے دیں، رب کائنات کی قسم ہے ہمیں دولت کی طرف نگاہ نہیں پڑتی۔ حوصلہ یہ انسان کو بڑھا دیتا ہے۔ جب حوصلہ ہی ہم کسی کا نہیں کرتے تو انسان کا دل دکھ ہو جاتا ہے۔ بھائیوں جو قرآن والوں کے دل دکھاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی طلباء کرام پڑھ رہے ہیں وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور استاذہ کی محنت سب سے زیادہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت فرمائے۔ اب میں قاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ یہ آپ کے لیے کرسی سجائی گئی ہے، آپ آ کر بیٹھیں قاری نصیر صاحب۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت مولانا قاری یوسف ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سٹیج پر آ کر اپنے مخصوص انداز میں ہمیں بند و نصائب فرمائیں۔ تمام ساتھیوں سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے، جتنا پاس ہو گئے اتنی بات کو سمجھ لگے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری یوسف ربانی صاحب، حضرت مولانا قاری نصیر صاحب۔ قاری صاحب کے خطاب کے فوری بعد انشاءاللہ طلباء کرام کے اسباب ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی۔ تو انشاءاللہ تمام ساتھی مل جلدی سے بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا तेरे बाजू चैन नहीं आउंदा सावां तेरे बाजू चैन नहीं आउंदा सावां एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां मां ने जोड़ी रखिया मां ने जोड़ी रखिया सब बैन बिरावां नूं एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं तेरे बाजू चैन नहीं आउंदा सावां नूं एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं मेरे सुख भी अपने नाल ले जा तू मेरे सुख भी अपने नाल ले जा तू कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बै जा तू मेरे सुख भी अपने नाल ले जा तू कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बै जा तू ओ तरस गया यार ओ तरस गया यारो मां दियां लाडां चावां नूं ओ तरस गया यार मां दियां लाडां चावां नूं एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं एवें ते नहीं रोंदे लोकी मावां नूं तेरे गम विच रब्बानी झल्ले हो गया नी माए अज पता लग्या असी कल्ले हो गया कित्थों लब के लियावां कित्थों लब के लियावां मां दियां खुलियां बावां नूं कित्थों लब के लियावां वीरो मां दियां खुलियां बावां नूं
ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیو دوستو بزرگو ماشاءاللہ علماء کرام بھی موجود رہے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر عظمت والدین دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ مالک دے کے دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں قرآن و حدیث دے وچوں بیان کرن دی اور سانو سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، ماں باپ او عظیم ہستی نے جنہ جیسا کائنات کے اندر رب نے دوسرا کوئی نہیں بنایا۔ اتنے رحیم کریم ماں باپ نے جنہ جیسا کوئی دوسرا رحیم کریم کوئی نہیں۔ اس واسطے ماں باپ جتنی دیر زندہ نے، دو یا دونوں دے وچوں ایک بھی اگر زندہ ہے تو اس دی تابع داری کر لو۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نبی رحمت نے فرمایا کہ لوگوں تہاڈے واسطے تہاڈے ماں باپ جنت بھی نے دوزخ بھی نے، اگر تابع داری کرو گے تو جنت حاصل کر لو گے، نافرمانیاں کرو گے تو جہنم دا بالن بن جاؤ گے۔ ایک آن والا آیا آ کے عرض کردا ہے محبوبہ میں بڑے گناہ کیتے نے، بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، بڑیاں خطاواں کیتیاں نے، کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ سمجھو ماں باپ دی عظمت نو سمجھو، ماں باپ دے شان اور مقام نو سمجھو۔ محبوب نے اے نہیں پوچھا بھی کیڑے کیڑے گناہ کر کے آئے ہیں، کیڑے کیڑے غلطیاں کر کے آئے ہیں، کوئی بات نہیں کی تھی، صرف پوچھا کیا تیرے ماں باپ جیندے نے؟ نہیں محبوب جی میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے۔ فرمایا کیا تیری ماں دی بہن تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگیا جی اللہ دے نبی میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنی خالہ دی خدمت کر لے، اللہ او دی وجہ کر کے تیرے گناہاں تے پانی پھیر چھڑے گا۔ میرے بھائیو اینا نعمتاں دی قدر کرو، پوچھو انہاں کولو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، پوچھو انہاں کولو جنہ دے والدین بچیاں نو بچپن چ چھوڑ کر کے چلے گئے، انہاں نو پوچھو والدین دی قدر کیا ہے۔ کیا جان دیو نبی رحمت نے اپنی رضائی ماں دی کتنی قدر کر کے دکھائی سی؟ محبوب نو پتا سی ماں دی عظمت کیا ہے، والد دی شان اور مقام کیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو دوسرا پیغام میرا والدین واسطے اے ہے، اگر اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو خدا را اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دیو۔ دین دی تعلیم تو بہتر تعلیم کوئی نہیں دی، کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ لوگو تہاڈے ساری کائنات دے وچوں کوئی نمبردار، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، کوئی بھی اعلیٰ عرفہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ فرمایا تہاڈے سارے وچوں بہتر او ہے جو قرآن نو پڑھدا ہے، قرآن نو پڑھاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اے دے واسطے عمر دی ضرورت کوئی نہیں کہ اسی جوانی چ پڑھاں گے تے تادی قبول ہوئے گی، اسی اگر بچپن دے اندر قرآن پڑھاں گے تو پھر ہی رب منظور کرے گا۔ نہیں میرے بھائیو کسے عمر دے اندر بھی قرآن نو پڑھنا شروع کر دیو، پڑھدا جا نیت کر لے قرآن حفظ کرن دی، دوران نے قرآن پڑھ دیا حفظ کر دیا، ناظرہ پڑھ دیا، تیری روح پرواز ہو جائے، اللہ قیامت والے دن حافظ قرآن جو کھڑیا فرمائے گا۔ حضرات آئیے وقت بہت تھوڑا ہے، انشاءاللہ میں ادھے گھنٹے دے اندر اندر اپنی واز نو کمپلیٹ کراں گا۔ اللہ تعالی سانو قرآن و حدیث تے عمل کردیا ہویا اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آئیے قرآن تے غور فرماؤ۔ عزیزان من او مسلمانوں
امام الانبیاء نال پیار کرنے والو، امام الانبیاء نال محبتاں کرنے والو، تاجدار مدینہ تے قرآن نازل ہویا ہو، آسمان تو جبریل آیا ہو، رب جلیل دا حکم آیا ہو، محبوب جی اعلان فرما دیو اللہ دا قرآن بن کے آیا ہو۔ حضرات رب نے ماں باپ دی عظمت اتنی اعلیٰ بنائی ہے، رب نے پہلے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہو، نال ہی اللہ ذوالجلال فرما دے رہے میری عبادت دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا ہو، نال فرمایا کہ لوگو اپنے ماں باپ دی تابع داری کر دے رہے آجے، اپنے ماں باپ دیا نا فرمانیاں نہ کرے آجے، اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرے آجے۔ قرآن بولیا فرمایا واقع وَإِذَا قَضَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کائنات دے لوگوں میں رب تانوں حکم دے رہا ہوں، رب دا حکم آیا ہو، اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ کسے دی عبادت کوئی نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دیاں تابع داریاں کرنیاں نے، نال ہی اللہ نے اہمیت بیان فرمائی، جس طرح اللہ دی عبادت ضروری ہے، جس طرح اللہ دا حکم مننا ضروری ہے، فرمایا اسی طرح ماں باپ دی تابع داری کرنا ضروری ہے، ماں باپ دیاں فرما برداریاں کرنیاں ضروری نہیں۔ اوے پروانیوں گران دیو اینا ماں پیاں نال تابع داریاں کر لو نا، اینا ماں پیاں نال اس نے سلوک کر لو نا، اللہ جنتا دے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ جدو باپ دیاں واریاں آئیاں نبی رحمت نے فرمایا او کائنات دے لوگو تہاڈا باپ تہاڈے واسطے جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، جدو تک تہاڈا باپ جیندا جے اللہ نے دروازہ کھول چھڈیا جے، اے دے ذریعے جنت لے لو، باپ دیاں تابع داریاں کر لو، باپ دے کاروبار دے اندر ہاتھ ملاؤ نا، باپ دے نال کاروبار کرواؤ نا، جتوں باپ روکے رک جاؤ نا، باپ تو بڑا تیرا خیر خواہ بیلی کوئی نہیں دا، باپ تو بڑا تیرا کوئی یار کوئی نہیں دا، باپ تیرے واسطے رہنما بھی رہبر بھی ہے نا، باپ دے کہنے من لینا، باپ نہیں چاہتا میری اولاد برباد ہوئے، باپ نہیں چاہتا میری اولاد ضائع ہو جاوے، اوے تیرے واسطے نوجوان نا، باپ ادھی ادھی رات تک لوگو راتی اڈیاں تے گلوے، تیری رات واسطے تیرا باپ سارا سارا دن مزدوریاں کرے، نہ توپ دیکھے نہ چھا دیکھے، نہ سردی دیکھے نہ گرمی دیکھے، شام تک ایکو رات نہ ایکو بات سوچدا پیا یا اللہ کوئی مزدوری مل جاوے بچیاں واسطے کی لے کے جاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچے اگوان کے نہ ابو ساڈے واسطے کی لے کے آئے ہیں، باپ نو اینیاں فکراں اولاد دیاں نے، اج اولاد جوان ہو گئی ہے، قرآن آندا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اے لوگوں ذرا قرآن تے غور فرماؤ نا، اے ویریو میں ہاتھ بن کے کہاں گا ماں باپ نو دکھی نہ کرے آجے، ماں باپ نو ناراض نہ کرے آجے، دنیا تے ماں باپ ناراض ہو گئے عرش تے رب ناراض ہو جائے گا، جدو رب ناراض ہو جائے گا تیریاں عبادتاں بھی ضائع ہو جان گیاں، رب کعبہ دی قسم ہے خانہ کعبہ دا غلاف پڑھ کے بھی دعا کرے گا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ادھر باپ تیرا بڑھا کیوں نہ ہوئے، اپنے باپ دے نال لوگوں دی تابع داری کر لو، باپ دے نال اس نے سلوک کر لو گے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر چاہندے ہو کہ تواڈیاں دعاواں رد نہ کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا 3 بندیاں دی دعا رب رد نہیں کرتے، کنے بندیاں دی؟ 3 بندیاں دی رب دعا رد نہیں کردا، اے لوگوں انہاں تیناں وچوں ایک تیرا باپ بھی ہے جدے بارے محبوب نے فرمایا تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرے، اللہ تیرے بابے دی دعا نو رد نہیں کردا، اے بابے نو لوگوں کرو کڈن والیو، بڈھے باپ نو تکے مارن والیو، بڈھے باپ نو گالاں دین والیو، آؤ نوجوانوں سدھر جاؤ نا، اللہ ذوالجلال دے محبوب نے فرمایا مشکا
نواز شریف دے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، محبوب نے فرمایا جڑا بندہ جاندا ہے اللہ میری عمر دے اندر برکت پا دے وے، اللہ میرے رزق دے اندر برکت پا دے وے، اج میں تے تو محنتاں کرنے آؤ کہ میں مالک بن جاواں کوٹھی دا، میں مالک بن جاواں گڈی دا، میں مالک بن جاواں دکان دا، دن رات محنتاں پہ کردے آؤ۔ آؤ لوگو نبی دا صحابی بیان کردا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جاندا ہے میرے رزق دے اندر برکت پہ جاوے، میری روزی بچ جاوے، میرا کاروبار بڑھ جاوے، محبوب نے فرمایا انہوں چاہیے اپنے باپ دی تابعداری کر لوے، اپنے ماں باپ دی خدمت کر لوے، والا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے لوگو قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا ہے، قرآن آندا ہے اپنے ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اے لوگو جڑے گالیاں دیندے ہو، نمازاں ضائع کر بیندے ہو، نیکیاں برباد کر بیندے ہو، ماں باپ دی تابعداری کر لو۔ اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں دوواں ہستیاں نو اف نہیں کہنا، دو یا دوناں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جاوے، اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں دے سامنے نرمی دے نال بازو چکا دیو، انہاں دے سامنے نظراں چکا دیو، انہاں دے سامنے گردناں چکا دیو۔ لوگو واقعات سندے رہندے ہو، کیا جاندے نہیں ہو موسیٰ نبی نے کیا سی عرشاں والیا میرا جنت دے اندر گوانڈی کون ہوئے گا؟ فرمایا موسیٰ جا فلاں کسائی جیڑا ہے او جنت دے اندر تیرا گوانڈی ہوئے گا۔ موسیٰ نبی حیران ہو گئے، عرشاں والیا ہووے کسائی تے جنت دے اندر نبی دا گوانڈ، گل پھب دی کوئی نہیں، گل جوڑ دی کوئی نہیں، ہووے کسائی تے جنت دے اندر نبی دا گوانڈ۔ اللہ فرما دے ہاں موسیٰ تیرا جنت دے اندر گوانڈ ہوئے گا۔ اوہ توجہ کرے آجے نوجوانوں، توجہ کرے آجے، موسیٰ نبی چل پینا جا کر کے دیکھا تے زینہ اس بندے دا کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ کر کے رب نے جنت دے اندر میرا گوانڈ عطا کر چھڈی ہے۔ موسیٰ نبی پہنچے نہ دیکھیا اے بندہ گوشت دے رہا ہے نا، گوشت فروخت کردا پیا ہے نا۔ جدو شام دا وقت ہویا موسیٰ نبی آندے نے یار میں تیرا مہمان ٹھہرنا چاہنا ہوں، انہیں کیا جی ویلکم آؤ نا، کر لے گیا جلدی دے نال کھانا بنوایا۔ موسیٰ نبی تے دیکھنا چاہندے سی نا اس بندے دا کیڑا عمل ہے۔ اوے نوجوانوں ماں باپ نو نہ ٹھڈے ماریا کرو، اوے نوجوانوں آ ویکھ لو جنت دے اندر گوانڈ ملیا نبی دا وجہ کی بنی ہے۔ موسیٰ نبی نے ویکھیا اے دی بڈھی ماں ہے منجی تو لے نہیں سکتی، اے دی بڈھی ماں ہے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی۔ اے جڑا کسائی ہے قصاب جڑا ہے نا اے جلدی دے نال آیا، کھانا تیار ہو گیا، شوربے دے اندر روٹیاں ڈالیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں برکیاں کر کے نا ماں دے کول لے کر کے آ گیا، ماں نو اٹھایا سہارا دیتا، ماں نو اپنی گود دے سینے دے نال لگایا، ماں نو کھانا کھلا رہی ہے، ماں دیاں خدمتاں کردا پیا ہے، ماں دیاں تابعداریاں کردا پیا ہے۔ جدوں ماں کھا کے رج کے شکر اللہ دا ادا کیتا نال آندی عرشاں والیا میں تیری بندی، میں اپنے بیٹے تے راضی ہاں، اللہ میں تیری بندی دعا کرنی ہاں میرے پتر نو موسیٰ دا گوانڈی بنا دے۔ اوے لوگوں ماں باپ دی تابعداری کر لو، ماں باپ دی فرما برداری کر لو، نہیں جاندے ماں دی شان کیا ہے، نہیں جاندے ماں دا مقام کیا ہے۔ آؤ لوگوں ذرا سنیا جینا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں سیدہ آمینہ میرے پاک پیغمبر نو لے کے چلیاں، چلو میں اپنے بیٹے نو نانکیاں تو پروا لیا آؤ پیکیاں تے لے جاؤ۔ مدینہ تو رسول دے اندر پہنچیاں، ماں آمنہ لے کے گئیاں نا۔ اور لوگوں ذرا غور فرمایا جے ماما دے چاہ ہویا کرتے نے میرا بیٹا جوان ہوئے گا، میرا بازو بن جائے گا، میرا بیٹا جوان ہوئے گا، ساڑیاں خدمتاں
محبتاں کرے گا ماں باپ دے بڑے بڑے ارمان ہوندے نے اوے نوجوان اس واسطے ماں پیو نو فنا کیتا کرو ماں پیو نو دھدکاریا نہ کرو نہ سیدہ آمنہ واپس آ رہی نے چلدیاں ابوا نامی مقام تے پہنچیاں نال لونڈی ایمن موجود نے اوے پروانیوں قرآن دے انہوں غور فرمایا جے باتاں دو ہی نے رب جو چاہے او ہوندا جے جو بندہ چاہے او نہیں ہوندا ماں چاہندی ہے کہ بیٹے دیاں خوشیاں ویکھاں رب نہیں چاہ رہا اللہ ذوالجلال دا فیصلہ آ گیا جیڑا فیصلہ میرے تیرے تے آن والا ہے اس فیصلے دا انتظار کرو نا کل نفس ذائقۃ الموت اے فیصلہ آن والا ہے سیدہ آمنہ تے وقت موت دا آ گیا ویرو موت دا وقت آ جائے نا او نہیں ویکھدا کہ بڈھے ماں باپ نو ہلے نوجوان بیٹے دیاں ضرورتاں نے او نہیں ویندا کہ بچیاں نو بابے دیاں ضرورتاں نے میم موت دی جدوں ہوا چلی اودوں بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دے سنجیاں بیٹھ گاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے او جنہ باغاں دے گئے ٹور مالی او سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے عزیزان من او مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے نا بات ہو کرانگا جو رب دا قرآن آندا وے محبوب دا فرمان آندا او لوگو اللہ دا قرآن آندا کل نفس ذائقۃ الموت قرآن دا دوسرا اشارہ کل من علیہا فان حضرات ذرا غور فرمایا جے سیدہ آمنہ نے رب دے کول جان دیاں تیاریاں فرما لئیاں بیٹا سینے تے لیٹیا میرے اور تواڈے پیر مرشد لیٹے ہوئے نے ماں رب دے کول جان دیاں تیاریاں کر لئیاں آکھ رہیاں نے وے بیٹا محمد عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی اکھی میریاں ہنجو روون پر نیند جلدی آئی نی ایمن میرے بیٹے دا والی کوئی نہیں رہ گیا نی ایمن میں تیرا ہاتھ پکڑا رہی ہوں اپنے بیٹے دا ہاتھ تیرے ہاتھ دے اندر دے رہی ہوں جدو مدینے دے اندر پہنچے نا میرے بیٹے نو اپنے دادے دے حوالے کر دینا اے لوگو اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پاک پیغمبر دی عمر 6 سال دی ہے ماں دے سینے تے پاک پیغمبر لیٹے روئی جا رہے نے اے لوگوں میرے پیغمبر دے دل دے کی بیتیاں ہون گیاں اے ماں دیاں خدمتاں دیاں لوڑاں سن ماں دیاں تابعداری دیاں ضرورتاں سن حضرت ماں دے پیار دیاں ضرورتاں سن لیکن لوگوں رب نو منظور نہیں سی نا اس واسطے ویرو اپنی آخرت دی بھی فکر کرو نا اپنے ماں باپ دے نال لوگوں دے صدا اچھا سلوک کیتا کرو ماں باپ دیاں نا فرمانیاں نہ کیتا کرو حضرات آئیے ذرا غور فرماؤ نا قرآن آندا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما حضرات آئیے ذرا غور فرماؤ نا وقت گزردا گیا پاک پیغمبر نو مکے چوں بھی نکالیا گیا پاک پیغمبر فاتح مکہ بن گیا ہے نا وقت گزردا گیا بدر بھی لڑی احد بھی لڑی پاک پیغمبر نے جنگاں بھی لڑیاں وقت گزردا گیا ایک وقت ایسا آیا پاک پیغمبر دی رضائی ماں میرے نبی دی رضائی ماں حلیمہ چل کے آئیاں جدو چل کے آئیاں بڑی ماں چل کے آئی نا صحابہ منظر دیکھیا حیران رہ گئے صحابہ دیکھیا نا پاک پیغمبر نے اٹھ کے رضائی ماں دا استقبال کیتا اور اپنی کملی جڑی ہے اس طرح رضائی ماں دے نیچے بچھا چھڈی ہے آقا بیٹھے گلاں باتاں پہ کردے نے اوے ماں نال محبتاں کیتا کرو ماں نال پیار کیتا کرو ماں دے نال دکھ سکھ ونڈایا کرو ماں نالوں ود کے غم خار کوئی نہیں دا ماں نالوں ود کے پیار کرن والا کوئی نہیں دا حضرات آئیے ذرا غور فرماؤ نا میں دسنا ہے جانا ماں باپ دی اللہ پاک نے بڑی شان بنائی ہے ماں باپ دا اللہ پاک نے بڑا مقام بنایا جے اس واسطے انہاں دی تابعداری کرنا ساڈے تے ضروری ہے ساڈے تے فرض ہے وگرنہ اسی برباد ہو جاواں گے تباہ و برباد ہو جاواں گے ویرو میں تے کہا کرنا وا اگر کاروبار نہیں چلدا بڈھی ماں دے پیر تو لینا بڈھی ماں دے کولو
دعاواں لے لے اللہ تیرے کاروبار چلا دے گا۔ اوے کیا نہیں جانتے ہو نبی رحمت نے فرمایا حارثہ بن نعمان دی آواز میں جنت دے اندر قرآن پڑھ دیاں سنیے۔ حارثہ بن نعمان دے کولوں پوچھیا گیا او تیرا عمل کیڑا وے؟ حارثہ بن نعمان فرماندے نے محبوبا میں اپنی ماں دا تابعدار ہوں، میں اپنی ماں دا فرما بردار ہوں۔ اے لوگوں کیا نہیں جانتے ہو نبی رحمت نے فرمایا اے عمر تیری عظمت نہیں ہے، اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ عمر نو نبی بناندا۔ نال فرمایا لوگوں جس گلی چو عمر گزر جاوے شیطان اور رستے چھوڑ جاندا ہے، لیکن پاک پیغمبر پتہ ہے کی فرماندے نے عمر اگر تیرے دور دے اندر تیری ملاقات اویس کرنی دے نال ہو جاوے، اویس کرنی دے کولو دعا کروا لویں، اللہ اویس کرنی دی دعا رد نہیں کردا۔ حضرات صحابی اویس کرنی نہیں ہے، تابعی ہے، صحابی کوئی نہیں دا۔ اللہ دے نبی جی وجہ کی ہے اویس کرنی دی دعا رب رد کیوں نہیں کردا؟ فرمایا میرے صحابیو اویس دا بڑا دل کردا ہے مینوں ملن نو، اویس دا بڑی خواہش ہے سانوں ملن نو، لیکن اویس دی بڈھی ماں ہے، بڈھی ماں نو چھوڑ کے آ نہیں سکدا۔ او دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ نے اویس نو مرتبہ اے دیتا ہے اویس جو دعا کردا ہے اللہ رد نہیں کردا۔ او میرے بھائیو ماں باپ دی تابعداری کیتا کرو، ماں باپ دی فرما برداری کرو، اور ماں باپ تے بھی ضروری ہے اپنی اولاد نو دین دی تربیت دین۔ جدو اولاد دیندار ہوئے گی اولاد نو پتہ ہوئے گا کہ رب دے قرآن نے آکھیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے لوگوں کوئی جڑا ڈاکٹر ہے وہ نہیں جاندا، کوئی وکیل نہیں جاندا، کوئی جج نہیں جاندا، کوئی حکومت والا نہیں جاندا، اے جاندا ہے تے حافظ قرآن جاندا ہے، قاری قرآن جاندا ہے، عالم دین جاندا ہے۔ قدر کیتا کریں نہ دی جڑے چڑائیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دینے، قدر کیتا کریں نہ دی۔ اور لوگوں کوئی ایسا بندہ دنیا دے اندر نہیں دکھا سکتے جدی وجہ کر کے او دے چلن دی وجہ کر کے او دے پیراں تھلے فرشتے پر وشاون، اگر نظر آئے گا تے تینو حافظ قرآن نظر آئے گا۔ حافظ قرآن چلدا زمین تے آسمان تو آواز آندی ہے اوے میرے نورانی فرشتے ہو 24 گھنٹے میری عبادت کرن والے ہو، میرے قرآن دا دائی جاری ہے، میرے قرآن دا طالب علم جاری ہے، اے دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر وچھا دیو۔ شان ماں باپ دی بڑی، قاری قرآن دی بڑی۔ آگے چلیے لوگوں پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسیاں شانہ اللہ ماں باپ نو دے گا، نہ کسے ناظم نو، نہ ایم پی اے نو، نہ ایم این اے نو، نہ صدر نو، نہ نمبردار نو، نہ چودھری نو، کسے نو رب نہیں دے گا جیڑیاں شانہ رب حافظ قرآن دے ماں باپ نو دین گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دا ماں باپ چل دا ہویا آئے گا، جدو چل دیا ہویا آئے گا لوگ حیران ہو جان گے، اینا دے سر دے نورانی تاج ہون گے، اونا دی روشنی اینی زیادہ ہوئے گی، اینی روشنی رب نے سورج نو نہیں دیتی، اینی روشنی رب نے چاند نو نہیں دیتی۔ اللہ جی یہ کون آ رہے نے؟ کوئی چودھری نے، کوئی نمبردار نے؟ نہیں لوگوں ایک کوئی نہیں نے۔ اللہ جی یہ پھر کون نے؟ فرمایا اللہ سونا فرمائے گا عباد الرحمن مسجد دے اندر پڑھن والے فلاں فقیر دے فلاں بندے دے بچے نے ایسے قرآن حفظ کیتا او دے بچے نے قرآن مکمل کیتا او دی وجہ کر کے اسی رب نے شانہ او دے والدین نو عطا فرمائیاں نے، اج مقام نہ عطا فرمایا ہے۔ لوگ حیران ہون گے کہ پتہ نہیں کوئی نبی آ رہے نے، پتہ نہیں کوئی ولی آ رہے نے، پر پتہ لگے گا مان والے دے وچوں اے تے او نوجوان نے، اے تے او نو بزرگ نے جنہاں نے اپنے آپ نو لوگوں اپنے آپ دے اندر کھپا لیا لیکن اپنی اولاد نو دین دا دائی بنایا،
بنایا اپنی اولاد نو قرآن دا قاری بنایا اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ بنایا جدی وجہ کر کے اللہ نے مرتبے عطا فرمائے ان حافظ قرآن دیاں واریاں آ گئیاں اللہ ذوالجلال حافظ قرآن نو فرمان گئے اوے میرے دین دے دائی او میرے قرآن دے قاری اج تیرا مقام ہے وے ہن شروع کر دے قرآن پڑھنا الحمدللہ تو شروع کر دے جتے والناس آئے گی نا اوتھے تیرا آخری مقام ہوئے گا لوگوں آج ایک بلڈنگ بن جاوے نا اسی فخر کرنے آؤ جدیاں دو بن جان نا او فخر کردہ ہے جدے کولے 3 منزلی کوٹھی ہوئے نا او فخر کردہ جناب میں بڑی کوٹھی بنائی بڑی آلہ بنائی 3 منزلہ بنائی ہے حضرات ایک آیت دے بدلے اللہ حافظ قرآن نو ایک منزل عطا فرمائے گا قرآن دیا 6666 ٹھہتانے اے مقام ملے گا تے اللہ حافظ قرآن نو عطا فرمائے گا پھر کیوں نہیں میرے بھائیو آج رب دے کارچ وعدہ کرو انشاءاللہ اسی اپنی اولاد نو قرآن دا قاری بناواں گے انشاءاللہ حضرات آئیے ذرا غور فرماؤ عزیزان من آؤ مسلمانوں امام الانبیاء نال پیار کرنے والوں حضرات توجہ فرمایا جے قرآن دا دوسرا مقام انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون او کائنات دے لوگو اے قرآن اساں اتاریا اے دی حفاظت دا ذمہ بھی اسی اٹھایا ہن رب نو جیڑا بندہ پیارا لگدا ہے نا اللہ اونوں اپنے قرآن واسطے چن لیندا ہے جیڑا رب نو پیارا لگے اللہ انہوں قرآن واسطے چون لیندا ہے اے مت بہادری دی بات نہ سمجھو کہ میں قرآن نہیں پڑھدا دولتاں بڑیاں نے میں قرآن نہیں پڑھدا میں کوٹھیاں دا مالک ہوں میں قرآن نہیں پڑھدا میں گڈیاں دا مالک ہوں نہ ویرا بلکہ سوچیا کر پچھتایا کر اللہ نے تینوں قرآن تو اینا دور کر چھڈیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دنیا جڑی کافر واسطے جنت ہے اے دنیا جڑی مومن واسطے قید خانہ ہے اللہ نے تیری اینی رسی ٹھلی کر چھڈی ہے اللہ فرما دے نے کوٹھیاں لے لے بنگلے لے لے جو مرضی لے لے دنیا تے ہی مل جائے گا اگلا جہان آئے گا میرے سامنے جدو آئے گا تو برباد ہو جائے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا حضرات ذرا غور فرمایا جنو کتے پاک پیغمبر فرما دے نے نبی رحمت اس طرح منبر تے چڑھے نا پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین صحابہ آندے نے محبوبہ عجیب ہی منظر ویکھیا ہے اس تو پہلے کدی تسی انج نہیں کیتا سی فرمایا سورہ میرے صحابیو جبرائیل میرے کول ہونے آئے سن جبریل نے مینوں کیا محبوبہ جس بندے دی زندگی دے اندر اوندے ماں باپ دو یا دونوں دے وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جاننا انہاں دی خدمت کر کے رب دے کولوں جنت نہ لے لوے او بندہ رسوا ہو گیا او بندہ برباد ہو گیا او بندہ تباہ ہو گیا جبریل نے بد دعا دیتی ہے رب محمد دی قسم ہے آقا نے او دے واسطے بد دعا کر چھڈی ہے آقا فرما رہے نے آمین اس واسطے ویرو نوجوانو میں گزارش کراں گا ماں باپ دا دل نہ دکھایا کرو ماں باپ دی خدمت کیتا کرو ماں باپ دیاں تابعداریاں کیتا کرو جڑے تیرے واسطے سب کچھ لٹا دین انہاں واسطے تو اینا بھی نہیں کر سکدا اور جنہ جوانی تیرے واسطے روڑ چھڈی جنہ اپنے پین پائی چھڈے اپنا علاقہ چھڈے آؤ کوئی پاک پتنوں چلے آؤ آج فیصل آباد دے اندر آئے آؤ کوئی کس جگہ تو چلے آؤ فیصل آباد دے اندر آئے آؤ کوئی مزدوریاں کردہ ہے کوئی کام کردہ پیا کس واسطے یار بیلی صحابی بھول گئے نے آج جتنے بھی اسی اتھے آئے آؤ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی علاقے چو اٹھ کے آئے آؤ کوئی اتھوں دے رہن والے کمی ہون گے نہ ویرو ذرا سوچو تے صحیح نہ اینا اولادیاں اپنے ماں باپ چھوڑ چھڈے اینا ماں پیاؤ اپنے پہنا پائی چھوڑے اپنے رشتہ دار چھوڑے اپنے عزیز و اقارب چھوڑے کہ میرے بچیاں دا اچھا مستقبل بن جاوے میں اپنے بچیاں نو اچھی تعلیم دے لواؤ میرے بچے اچھی ڈگری حاصل کر لین اچھے عہدیاں تے چلے جان آج بچہ تھوڑا جا اچھا عہدے تے آیا آج بچہ تھوڑا جا جوان ہویا اپنے باپ نو آندا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں داؤ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا داری کی چیز ہے اے بڈھا بابا سر پھڑ کے بہ گیا
پالیا او میں تے اپنے بیٹے نو کس واسطے پالیا کہ ساڈی تابعداری کرے گا آ جاندا بابا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں دا اینا تو آ نہ لے لویں اینا تو بد دعا نہ لے لویں اللہ دی قسم ہے جنہ بد دعا لیاں او ذلیل ہو گئے نا حضرات آئیے ذرا غور فرماؤ صحیح البخاری شریف دے اندر واقعہ موجود ہے نا جریج اللہ دا ولی بندہ اللہ دا نیک بندہ لوگوں ہر وقت اللہ اللہ کرن والا حجرے دے اندر بیٹھا رب نو یاد پیا کردا ہے ہر وقت اللہ نہ لو لگایا ہویا ہے ایک دن انج ہویا ماں آ گئی ماں نے آ کے آواز دیتی وے جریج بیٹا وے جریج ماں نے آواز دیتی جریج اللہ دا ولی ہے انہیں نفل نہیں تے ہوئے نے نماز پیا پڑھدا ہے آندا چلو نماز تو فارغ ہوواں گا ماں دی گل سن لواں گا حضرات دے کروائے دے اندر اسے وقت دی دوبارہ آواز دیتی پھر تیسری آواز دیتی نا جدو جریج دے کولو آواز نہ آئی نا ماں تانگا کہ ماں دے منہ بد دعا نکل گئی ماں دیے جریج ادو تک تینوں موت نہ آوے جدو تک تو بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لویں حضرات اس واسطے کہا کرنا وا ایک پاسے تیری بڈھی ماں ہوے ایک پاسے 70 ولی ہون 70 ولی دعا کرن ایک پاسے تیری بڈھی ماں دعا کرے آسمان تو آواز آندی ہے تیری ماں دی دعا میں 70 ولیاں تو پہلے قبول کر لینا جریج نو ماں نے بد دعا دے چھڈیے واقعہ انج ہویا نا ایک عورت نے بچہ جن لیا جدو لوگاں پوچھیا ہے بچہ کدا ہے اس عورت نے حوالہ دیتا جریج اللہ دے ولی دا لوگاں نے تحقیق نہیں کیتی کیونکہ پیچھے ماں دی بد دعا سی اوے لوگوں اس واسطے ماواں کولوں دعاواں لیا کرو بد دعاواں نہ لیا کرو اے دیکھنا لوگ دوڑ کے آئے نا جریج اللہ دے ولی دا جڑا حجرا سی نا اس نو بھی گرا دیتا جناب جریج نو مارنا شروع کر دیتا جناب جریج آندے نے یارو کیوں مار دے پئے ہو آندے نے بدکاری کر کے آنا کیوں مار دے پئے ہو فرمایا اس عورت نو لے کے آؤ نا بچہ لے آندا گیا نا جریج اللہ دا ولی اتنا پکا اللہ دا ولی ہے بچپن دے اندر بچے بولیا نہیں کر دے لیکن جناب جریج نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا نا فرماندے نے بیٹا بول کے دسنا تیرا بابا کون ہے اور لوگوں جدو ماں دیاں عزتاں دیاں باریاں آئیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود دے اندر بولے میں تے اللہ دا رسول اللہ دا بندہ جریج نبی دوگو جریج اللہ دا ولی کہہ رہا بیٹا دس دے صحیح نا تیرا باپ کون ہے بچپن دے اندر چھوٹی جی عمر دے اندر بچہ بول کے کہہ رہا ہے میرا والد تے فلاں بکریاں دا عیالی ہے لوگ جلدی دنال جریج دے پیراں چ گر گئے اوے جریج سانو معاف کر دے اسی تیرے تے بڑا ظلم کر بیٹھے آؤ جریج دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے جریج آندے نے لوگو انج نہ کہو اے قصور تہاڈا نہیں ہے بلکہ انج کہو جیڑا ماں دا گستاخ ہوے او دی سزا ہویا کر دیے ماں دی تابعداری کر لو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما او مسلمانوں ذرا غور فرمایا جے اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے کیا جانتے نہیں ہو امام بخاری نو کون نہیں جاندا 6 لاکھ حدیث دے حافظ نے 6 لاکھ حدیث دے حافظ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور لوگوں کون امام بخاری بچپن دے اندر اکھاں خراب ہو گئیاں ماں رب دے سامنے دعا کر دیے عرشہ والیا میرے بخاری نو اکھاں عطا کر دے میں تے بڑیاں امیداں لائیاں سی میرا بخاری بڑا ہوئے گا میں اس نو تیرے قرآن دا حافظ بناواں گی تیرے دین دا دائی بناواں گی عرشہ والیا میرے بخاری نو اکھاں دے دے اور لوگوں ایک ماں
ماں ہے جڑی اللہ دے سامنے بھی ہار نہیں مندی. ایک دن نہیں 2 دن نہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں ماں دعاواں کر دی جا رہی ہے اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے. ایک دن ماں نے انداز ہی چینج کر لیا. ایک دن ماں نے دعا دا انداز ہی ایداں دا کر لیا. جدو رب کولو منگنا تے پھر منگی دا چج دے نال منگی دا. ماں پتہ ترلا پا کے رب دے سامنے کی آندی ہے. تہجد دا ویلے ماں دعا کر دی پئی ہے آندی عرشاں والیا اگر میرے بخاری واسطے تیرے کولے اکھاں کوئی نہیں تے مینوں جواب دے دے. ہائے لوگو ماں ہے جڑی رب دے نال جھگڑے کر دیے. ماں آندی ہے عرشاں والیا میرے بخاری واسطے اکھاں کوئی نہیں تے جواب دے دے. خواب دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے. فرماندے نے بیٹا تیری بہتی دعا کرن دی وجہ کر کے اللہ نے تیرے بخاری نو اکھاں عطا کر چھڑیاں نے. ماں نے اٹھ کے ویکھیا اللہ نے بخاری نو اکھاں دے چھڑیاں نے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. او مسلمانو لگو جان دیو ناو سیال کوٹ دے ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ ماں ایک دن رمضان تو چند دن پہلے آ کے خادم دے کولوں پوچھ دیئے. مسجد دے خادم نو آ دیئے دسو تے صحیح نہ خادم جی جس دفعہ جن نے مسلح سنانا ہے دا نام کیے. مسجد دا خادم کہن لگیا اما او دا نام ابراہیم ہے. ماں دے سینوں ہاں نکلی آندھی عرشا والیا کسے دن ایسا بھی موقع آئے گا کہ میرا بیٹا بھی قرآن سنائے گا. سیدنا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نو پتا چلے آؤ آندھے نے اما تیرا کام میں دعا کرنا میرا کام میں محنت کرنا. اوے میرے بزرگوں تسی بھی سن لو اگر بچہ قرآن پڑھن واسطے آوے پچھو بابے نو چاہیدہ دعا کرے نا اما نو چاہیدہ دعا کرے نا اللہ میں بچہ بھیج دیتا ہے ایدہ ذہن دین واسطے کھول دے ایدہ سینہ قرآن واسطے کھول دے. ادھروں ماں دعاواں کر دیئے ادھروں سیدنا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ لوگوں اللہ دا قرآن یاد کرنا شروع کر دیندے نے. ادھروں رمضان آیا سیدنا ابراہیم نے قرآن یاد کیتا پہلا پارا یاد کیتا پہلا روزہ مکمل ہویا دوسرا پارا یاد کیتا قرآن پڑھیا سنایا لوگوں دوسرا دن مکمل تیسرا دن مکمل ادھروں 30 روزے مکمل ہو گئے. ادھروں سیدنا ابراہیم قرآن دے کاری مکمل ہو گئے. ماں پیا کولو دعاواں لیا کرو اینا کولو بد دعاواں نہ لیا کرو. اینا دیاں دعاواں تار دیندیاں نے اینا دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں دے پیرانو چم کے سینے ٹھنڈ پاؤندا شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر آندا. ماں دے پیرانو چم کے سینے ٹھنڈ پاؤندا شام نو مڑ کے جد میں اپنے گھر آندا. ماں بھی ہس کے کہندی ماں بھی ہس کے کہندی خوش رو لال میرا. ماں بھی ہس کے کہندی خوش رو لال میرا. اپنے نالو ود کے رکھ دی خیال میرا. اپنے نالو ود کے رکھ دی خیال میرا. دور ہوئے نا کسے دی شالا ماں مولا. سب کہو آمین. اللہ جنہ دیاں ماواں زندہ نے انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. جنہ دے ماں باپ
دنیا تو چلے گئے دونوں یا دونا چو ایک اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرما دور ہوئے نا کسے دی شالا ماں مولا صدا سلامت رکھیے سر تے چھاں مولا تیرے اگے بس ہو سوال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا جے ماں ہوندی اج جیوندی جے ماں ہوندی اج جیوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا ربانی گزریا ویلا مڑ کے آنا نہیں ماں وانگو پھر کسے بھی سینے لانا نہیں ماں وانگو نہیں پوچھنا ماں وانگو نہیں پوچھنا کسے بھی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا جے ماں ہوندی اج جیوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقت بہت ہو گیا ہے اللہ سانو والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے والدین دے بچیاں نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے او والدین مبارک دے حقدار نے اونا والدین دے گزارش ہے اپنے بچیاں نو ہن پیچھے نہ ہٹایا جے بلکہ اپنے بچیاں نو دین دے نال ٹیچ رہن دیو انشاءاللہ اللہ تے یقین کرو اللہ دنیا تے بھی عزتاں عطا فرمائے گا اگلے جہان بھی عزتاں عطا فرمائے گا جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین